معجزات رسول معجزات رسول معجزات رسول معجزات رسول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ کریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، فخر عرب و عجم، سید و انس و جاں، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ حق چینل نے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس معجزہ کو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی اور آپ نے نبوت کی دلیل اور صداقت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اور اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے۔ دشمن اسلام ابو جہل نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چال ناکام بنا دی اور اللہ تعالیٰ کا دین دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری عرب دنیا میں روشن ہوتا گیا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے حبیب یمنی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا کہ کون سی مشکل آن پڑی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابو جہل یہ بھی کہنے لگا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، تم سرداران قریش کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس اجلاس میں بلاؤ، تو پھر میں وہاں آ کر ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا اور آپ قریش کے اجلاس میں تشریف لے گئے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو جب محمد آئیں تو کوئی شخص بھی ان کا استقبال کھڑا ہو کر نہ کرے، یعنی کوئی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سب نے ابو جہل کی بات پر لبیک کہا، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر تمام سرداران قریش اور دوسرے مہمان حضرات بھی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہوئے۔ پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے تو ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کیوں؟ اس پر ابو جہل کہنے لگا، جب محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا، لیکن جب محمد اجلاس میں تشریف لائے تو کسی اندیکھی طاقت نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دونوں کان جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ مجھے تو زبردستی کھڑا ہونا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریش کے جلسہ میں تشریف لائے اور حبیب ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ مبارک دیکھا تو اس کا دل بول اٹھا۔ ایسا نورانی چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کے دل نے بھی یہ گواہی دے دی، یہ ہستی ضرور اللہ عز و جل کی جانب سے مبعوث کی گئی ہے۔ حبیب ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس پر حبیب ابن مالک نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ عز و جل کے فضل سے غیب جاننے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تجھے کیا چاہیے؟ حبیب ابن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کروں گا، ایک ظاہر اور دوسری باطنی رکھوں گا۔ اور اسے کیا معلوم کہ اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں۔ حبیب ابن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی طور پر اپاہج تھی، وہ صرف لیٹی رہتی تھی اور ہل جل نہیں سکتی تھی۔ حبیب ابن مالک نے دل میں یہ بات رکھی، میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا، اگر محمد اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے۔ حبیب ابن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو تمام سرداران قریش اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھیں حبیب ابن مالک کیا مطالبہ کرتا ہے۔ حبیب ابن مالک 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھنے لگا تو کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلے۔ حبیب ابن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب ابن مالک آپ سے کہنے لگا کہ اب چاند کو دوبارہ جوڑ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو وہ پہلا معجزہ دیکھ کر دل میں ایمان لانے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا اور کہنے لگا، آپ خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی طور پر اپاہج ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کے اسے دیکھ، اسے شفا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حبیب ابن مالک نے فوراً کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب ابن مالک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور اس کی بیٹی کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری تھا۔ حبیب ابن مالک کہنے لگا، بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا؟ تو
تو وہ کہنے لگی ابا جان جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھوایا۔ حبیب ابن مالک نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ تو حبیب ابن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتلایا اس وقت حبیب ابن مالک صفا پہاڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں اس موقع پر موجود تھا اور میں نے چاند کا معجزہ اپنی ان آنکھوں سے خود دیکھا، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے دکھائی دیتا تھا۔ کفار نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ سامعین کرام، آئیے آج سے ہی وعدہ کر لیں، اپنے دل سے عہد کر لیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حق کا راستہ دکھایا ہے، دین کا راستہ دکھایا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا سکھایا ہے، اس پر چلیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ معجزات رسول، معجزات رسول، معجزات رسول، معجزات رسول۔